السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کریں گے، جیسے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، تو رمضان المبارک میں کن کن آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کریں اور ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، ہم اس کے رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے جس آدمی کی رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر بھی مغفرت نہ ہو، وہ بدنصیب انسان کون ہے؟ وہ انسان ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اب یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے اور بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ جیسے ایک موقع پر حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کچھ نشانی؟ تو محبوب پیغمبر نے عرض کیا کہ جب ماں باپ کے نافرمان زیادہ ہو جائیں اور جب ماں باپ کی نافرمانیاں ہونے لگ جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ تو آج کل معاشرے کے اندر ایسے معاملات اور ایسے واقعات میرے سامنے بہت زیادہ آتے ہیں کہ نوجوان ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور حقوق تو دور کی بات ہے، یہاں تک میرے سامنے معاملات آئے ہیں کہ اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس دن میرے پاس ایک شخص آیا، بوڑھا باپ ہے، اور مجھے کہا کہ میرا بیٹا جوان بیٹا ہے، میں نے اتنی سختیاں اس کے لیے برداشت کی ہیں، اس کے لیے اتنی دعائیں میں نے کی ہے، اور اس کے باوجود ابھی جب اس کے لیے رشتہ کیا، پھر دعائیں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ اب میری کمزوری کا وقت ہے، اب وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ باتیں نہ کیا کریں، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ تو میں نے کہا بیٹا دیکھیں، یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کیا ہے، ابھی سفید ریش ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کے لیے کن کن مراحل سے گزر کر آپ کے لیے گزاری ہے۔ تو کہا کہ اس نے مجھے جواب میں کہا کہ زیادہ باپ بننے کی کوشش نہیں کریں، میں آپ کا باپ ہوں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کا نافرمان اس مبارک مہینے کے اندر اس کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے ان کی خدمت کریں۔ اگر کوئی نافرمان ہے
تو وہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو پکڑیں، ان سے معافی مانگیں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف تک بھی نہ کہو، جواب دینا نہ ماننا وہ تو دور کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر شراب کا عادی، جو شخص شراب کا عادی ہو، اس مبارک مہینے کے اندر، برکتوں والے رحمتوں والے مہینے کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرے نمبر پر قطع تعلق، صلہ رحمی، یعنی اپنے خاندان، رشتہ دار، عزیز اور اقارب کے ساتھ تعلق کو ختم کرنے والا۔ بھائیوں سے تعلق نہیں ہے، خاندان رشتہ داروں سے تعلق نہیں ہے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت اور بخشش اس مہینے میں نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، اگر بھائی ناراض ہے، خاندان میں کوئی شخص اس سے جو ہے تعلق خراب ہیں، ہم رمضان سے پہلے ان سے تعلق جوڑیں۔ اگر وہ تیار نہیں ہیں، ہم خود جائیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات اور بلند فرمائیں گے، اور ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور عزتوں سے نوازیں گے۔ چوتھے نمبر پر مشرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے، یہ بات ہمیں شروع میں ذکر کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن تب ترتیب وار ذکر نہیں کیا۔ بہرحال نشاندہی آپ کو کرا رہا ہوں کہ مشرک کی بخشش بھی نہیں ہوتی، وہ چاہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کی ذات میں شریک کریں یا اللہ کی صفات میں شریک کریں، شرک بالذات ہو یا شرک بالصفات ہو، تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گناہ میں تو ہم اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کافی سارے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کا نام جو ہے وہ شرک ہے۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے سامنے کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی قبر کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی مزار کے سامنے یا کسی اور چیز کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اسی چیز کا نام شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود اور حرام سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماں باپ کے نافرمانیوں سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قطع تعلق رکھنے سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی برکت سے ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔